اور کبھی حضرت آپ علماء کے پاس بیٹھے ہوں جو تصوف پر کتب لکھی گئی ہیں، آپ کھول کے پڑھیں تو آپ کو ہر صوفی دیوانہ ہی نظر آئے گا. یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ دیوانے ایسے تھے. وہ لکھا ہے حضرت کے لیے کہ آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ اب بازار سے خروٹ خرید لیا کرتے تھے اور بغداد شریف کے چونک میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اعلان فرمایا کرتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے خروٹ دوں گا. تو بغداد شریف کے بچوں کا یہ مشغلہ بن گیا تھا. حضرت وہ حضرت کی خدمت میں آ کے نا اللہ اللہ کہتے جاتے تھے، حضور ان کو خروٹ دیا کرتے تھے. بھائی یہ کیفیات ہے صوفیاء کی. ہاں کبھی کبھی حضرت دل چاہتا ہے کہ میں خود کروں، لیکن کبھی کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے آج میں کسی سے سنوں. ہاں یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. تو قرآن کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے اور ہم نے قرآن کریم آپ سے سیکھا ہے، تو میں آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتا ہوں؟ تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. یہ کیفیات ہوتی ہیں. کبھی دل کرتا ہے خود کروں تو کبھی کبھی دل کرتا ہے آج کوئی کرے. وہ حضرت ابوبکر شبلی کی بھی یہ کیفیت تھی کہ آپ اخروٹ خرید لیا کرتے تھے اور اعلان فرماتے تھے بھائی جو جتنی بار اللہ کہے گا نا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. تو بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ تھا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، بچوں نے اللہ اللہ کہتے جانا، حضور نے اخروٹ دیتے جانا. اس لیے میرے دوستو اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو. بھائی ہم تو دل جلے ہیں اور میں تو حقیقتاً کہتا ہوں کہ میرا تو بیٹھ کے دل ہی جلتا ہے. وہ نعت خان جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہم سے ابتدا کی. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو آپ کو تو چاہیے پنڈا گرا دیتے نیچے. اتنے سوز اور اتنے در سے آپ اللہ اللہ کرتے کہ ایک دفعہ جو ہے نا چونک اعظم کی ہر چیز بھی آپ کے ساتھ گھومتی ہے، ہر چیز بھی آپ کے ساتھ رقص کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہو کیا گیا ہم کیوں اتنے بخل سے کام لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں، میرے بزرگ ہیں ذرا پنجابی میں وہ کہتے ہیں، وہ بات ان کی بڑی حق ہے. وہ کہتے ہیں ساڈے وڈے او نے جنہاں نے لوہے دے چنے چبے نے، ساڈے وڈے او نے جنہاں نے بس دیکھو نا بھائی ایک اتنا خوبصورت ماحول ہے. قبلہ ایک ہمکول شریف کی زینت ہمارے اندر جلوہ کر رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، کتنے سونے لوگ ہیں. دیکھو نا ہے کتنا سونا ماحول ہے. آپ کے نیچے قالین بچھی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کہنے کو تیار ہیں. قربان جاؤں حضرت بلال حبشی پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے. اور تم سے تو بھائی اللہ نے کوئی امتحان مانگا ہی نہیں ہے. امتحان تو انہوں نے دی ہے حضرت. کبھی آپ نے پیاز کا چھلکا دیکھا ہے؟ وہ کیسے اوپر سے ریڈ چھلکا اتار دو تو پھر ایک اور چھلکا نکلتا ہے. وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے نا تو کوئلوں پر لٹائے جانے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر اس طرح تھی. ہم سے تو کچھ نے امتحان ہی نہیں مانگا بھائی، امتحان تو انہوں نے دی. وہ کہا کرتے ہیں ہم ساڈے وڈے او نے جنہاں نے لوہے دے چنے چبے نے اور اسیوں کے مکھن کھاندے ہمیں دند کس دینے. وہ چلے اب تو مکھن ہے یار، اب تو جو اس کا نام لے گا لوگ اوپر بٹھائیں گے، خود نیچے بیٹھیں گے. لوگ اس کو ہاتھ ڈال دیں گے، لوگ اس کی جوتیاں اٹھا لیں گے، لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے. بھائی نام لے کے تو دیکھو یار، نام لے کے تو دیکھو. میں نے کہا نا آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے یہ دیوانے ہے کیا تھے. یہ ادھر تو سنی نا حضرت ابوبکر شبلی کی وہ کروڑ جمع کر کے یار کا نام بہانے سے سنا کرتے تھے. ایک اور بھی گزری ہے دیوانی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن لکھا ہے کہ سیدہ اپنے گھر میں بیٹھی نا باواز بلند کہہ رہی تھی ہائے یار ہائے یار. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آگ لگ گئی. وہ سارے کنویں میں پانی کے ڈول بھر کے نا حضرت رابعہ بصری کے گھر کی جانب بھاگے، شاید آگ لگ گئی ہے بجھانے جائیں. تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے روکا کہا کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا رابعہ کہہ رہی ہائے آگ، شاید ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھے گی، یہ عشق کی آگ ہے، یہ محبوب کے دیدار سے بجھے گی. فرمایا فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے گی، ہاں یہ وہ آگ ہے جو محبوب کی دید سے بجھے گی.
خواجہ غلام فرید نے تو کہہ بھی دیا تھا عشق تے آتش دوہیں برابر ہیں. غالب نے بھی ہاں ہے عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے ہیں. اس لیے اور لکھا ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جذب کی کیفیت تاری ہے. ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول پکڑا ایک ہاتھ میں آگ پکڑی. تو راستے میں کوئی رازداں مل گیا, اس نے کہا رابعہ آج کہاں کا پروگرام ہے؟ آگ اور پانی. فرمایا اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی, اس پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں گی. کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ کو اللہ کے لیے یاد نہیں کرتا, کوئی جہنم کے ڈر سے کرتا ہے, کوئی جنت کی لالچ میں کرتا ہے. آج حضرت دور تو دیکھو یار, آج وہ بھی نہیں رہے ہیں کہ چلو کوئی جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں. اب تو حضرت اب تو وہ بھی لوگ نہیں ملتے, وہ پتہ نہیں ہمیں کیا گیا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ سارا کچھ یہ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں بھائی. صوفیہ کا تو پیغام ہی یہ ہے, صوفیہ کا تو پیغام ہی یہ ہے. دل یاد لئی بنایا ہے. ہم نے تو پتہ نہیں دل کس لیے سمجھ لیا بنا ہوا ہے. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سن دے دیدار واسطے ہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. یہ تو اور یہ تو سنی نا مرید کی, ذرا پیر کی بھی سن لو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب ہے. وہ لکھا ہے بھائی, جانا کس نے نہیں ہے, سب نے جانا ہے. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی پہ نظر کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت نے آنکھیں بند کر لی, چہرے کا رنگ بدل گیا. تو حکم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جس پہ نظر کی کیفیت طاری ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح بھی ملتا ہے کہ اس کو پڑھ کے بھی سنائیں, شاید ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ پاس کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. کیسی استقامت تھی ان لوگوں کی. تو آپ نے آنکھیں کھول دی اور اس سنگی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. حضرت جی اس لیے ہم انہی کے ماننے والے, ہم انہی کا نام لینے والے ہیں. حضرت جی یاد کر لو خوب. اور اللہ کا شکر ہے ابھی کسی کو پوچھا جائے نا جی سب سے سیانا کیڑا ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح نا. لیکن نہیں, ہم نہیں سیانے کوئی بھی ہے. میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی آپ بات کر رہا ہوں. سیانا وہی ہے جو ذاکر ہے, جو ذاکر ہے. میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, کیونکہ آپ کی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی سے بڑی محبت تھی. تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. آپ فرماتے ہیں بھائی سبق بار بار یاد, وہ مجھے اپنا بچپن میں یاد ہے نا, ہم پہاڑا کس طرح یاد کرتے تھے, 2 × 2 2 دونی 4. ٹھیک ہے جی. وہ ماسٹر کہتا تھا بار بار اس کو پڑھو تاکہ یاد ہو جائے. بھائی اسی طرح جو بزرگ ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. میرے سیدی فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک مرید کو کہہ رکھا تھا کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر آؤں نا تو نے پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. اس نے پہلے توڑی ڈال کے کھڑے ہو جانا. وہ حضرت نے آنا تو وہ ادھر پاس سے نا ایک برساتی صاف پانی کا نالا بہتا تھا, جنڈیا سے آتا تھا. تو حضرت نے کیا کرنا, اس میں قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا اور توڑی کا شاپر پاس ہی ڈھیل دینا. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرنا, ایک توڑی کا تنکا اٹھا کے نا اس کو پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے جانا تو پھر خود کو مخاطب کرنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے. اس طرح ہزاروں تنکے پھینکنے اور ساتھ اپنا سبق پکانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی حضور انہیں واپس نہیں آنا تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے تو مراد سی جماعت علی جڑا لمحہ یار دی یاد تو بغیر گزر گیا واپس نہیں آنا ہے. وہ تو اتنے تقوی والے تھے حضرت, لمحہ بھی یار کی یاد کے بغیر نہیں گزرنے دیتے تھے. اور میں اپنی بات کروں حضرت میرے تو سالوں غفلت میں گزر گئے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ غفلت ختم کرو. اور جب بھی یار کا نام لینے کی باری ہے پتہ لگ دے بھائی یار کا نام لیا کسی کا. اور میں نے کہا نا ہم سے تو مانگا ہی کچھ بھی نہیں انہوں نے ہم سے. یہ جیسے میں نے کہا نا ہم سارے سیانے ہیں لیکن ہم نہیں سیانے. آؤ تمہیں بتاؤں سیانا کہتے کس کو ہیں. یہ ہمارے شہر سیالکوٹ
का एक बड़ा मशहूर मारूफ कस्बा है जिसका नाम है चिट्टी शह खां, ठीक है जी। ये बड़ा तारीखी कस्बा है और इसका नाम था असल में चिश्ती शह खां, क्योंकि ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का ननिहाल है, नानके हैं ये। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने अपना बचपन गुजारा है वहाँ, तो उस निस्बत से उसका नाम था चिश्ती शह खां, जो वक्त के साथ बिगड़ते बिगड़ते चिट्टी शह खां हो गया। तो वहाँ एक मजदूर हुए हैं जिनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको लोग दीवाना कहते थे, जिनको लोग पत्थर मारते थे हैं, जिनको लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब मैं आपको एक दीवाने का अंदाज बताने लगा हूँ। ये ज़ाहिर है हजरत दोनों ही मामले होते हैं, या मानने वाले होते हैं या ना मानने वाले होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो मानने वाले होते हैं वो तो फिर जाने निछावर करते हैं ना। तो साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला ने जब निकलना ना अपने गांव से, एक मखसूस जगह थी जहां तक वो जाया करते थे, ब्राह्म की मोड़ हमारे सियालकोट में से कहते हैं। फिर वो अपनी चिट्टी शह खां वापस लौट आया। अब इसमें क्या राज था, या वो जानते थे या वो जानता है कि वो इससे आगे क्यों नहीं जाते थे। ये राज है ना भाई, ये जो अल्लाह के वली हैं ये अल्लाह का राज है। तो वो आपने जाना और वहां से हजरत ने वापस। अब तरीका उनका क्या था कि अगर किसी ऐसे शख्स की दुकान के सामने से गुजरना जो मानने वालों में से था, तो उसने क्या करना, उसके पास जो होना ना उसने हजरत को पेश कर देना। मतलब किसी ने बर्फी की टुकड़ी दे दी, किसी ने जलेबी दे दी, मीठी चीज दे दी, तो साईं जी या खा लो। तो उस जिसको हम दीवाना कहते थे हैं, जिसको हम साईं लोग कहते थे, तो उसने खा के पता क्या करना, थोड़ा सा इतनी पकी लो लगी थी, खा के ना रख देना। और जिसने दी होती थी ना चीज, उससे सवाल फिर करते थे वही पंजाबी में, वो वही तो मिठी है। मतलब कि किसी ने बर्फी दे दी, किसी ने जलेबी दे दी, वो वही तो मिठी है। तो देने वाले ने आगे से जवाब देना, हुजूर चीनी पाई है तो फिर मिठी होनी। अच्छा चीनी पाई, कित्थों लियांदी चीनी? हुजूर दुकान तो नहीं आंदी। अच्छा दुकान तो नहीं आंदी, दुकान वाले ने कित्थों लियांदी? वो साईं जी ने मिल तो थोड़ा मंगाया, मिल से उसने बोरी मंगवाई। अच्छा मिल वाले ने कहां से मंगवाई? और साईं जी ये गन्ने के रस की बनती है, जिसको रो बोलते हैं। अच्छा रो दी बनती है, वो रो कित्थों निकलदी है? और साईं जी गन्ने चों निकलदी है। अच्छा गन्ने चों, वो गन्ने च रो किवें आ जांदी है? साईं जी अल्लाह पाक ने पाई। हाय हाय